الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. لفظی ترجمے کو پہلے ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن، اور اگر۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے پاس قرآن پاک رکھا کریں یا موبائل پہ کھول لیا کریں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، کس آیت کے بارے میں بات کریں۔ تو ٹوڈیز ورس نمبر 23 اور 24، 23 اور 24۔ وَإِن، اور اگر، تم ہو فی ریبن شک میں، مما، اس چیز کے بارے میں، نزلنا جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فأتو، تو لاؤ، بصورتن، تو آؤ کسی صورت کے ساتھ، یا لاؤ کوئی صورت میں، مثلی ہی، اس جیسی، وَادْعُوا، اور پکارو، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، ایسا میں نے لفظ ایڈ کیا ہے، ایسا نہیں ہے، اور اگر تم نے نہ کیا، یہاں پہ لفظ تعملوا بھی آ سکتا تھا، فَإِن لَّمْ تَعْمَلُوا، وہ کیوں نہیں آیا؟ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اگر ہم نے آج کور کر لیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو کل۔ فَإِن لَّمْ تعملوا کیوں نہیں ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا کیوں ہے؟ فعل اور عمل میں کیا فرق ہے؟ فعل اور عمل میں کیا فرق ہے؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر نہ کیا تم نے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو آگ سے بچو، الَّتِی، جس کے، وقودو، وہ آگ جس کا ایندھن ہوں گے، وقود ایندھن، ہا اس کا، الناسو لوگ، والحجارۃ اور پتھر، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ کل میں نے ایک سوال چھوڑا تھا آپ لوگوں کے لیے، یاد ہے کیا سوال تھا؟ جی، سستی کسے کہتے ہیں؟ سستی کی وجوہات اور اس کے نقصانات۔ میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی آواز تو آ رہی ہے۔ جی، تو کل بات ہو رہی تھی کہ آپ نے دعوت کیسے دینی ہے، دعوت کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے۔ کل کے سیشن کو میں ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ جو چیزیں مس ہو گئی ہوں وہ آٹومیٹکلی اس سیشن میں آ جائیں، کیونکہ میں آج کے سیشن کو اپلوڈ کروں گا، کل کا سیشن ہو سکتا ہے میں اپلوڈ نہ کروں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم ہو شک میں، تو اس سے چیلنج، تو کیا میں دعوت کے دوران ایسا لہجہ اختیار کر سکتا ہوں جس میں چیلنج ہو، جس میں سختی ہو، جس میں
ایسے کہہ لیں کہ آپریشن ہو، آپریشن سے مراد کسی کو اپریس کر کے، یعنی دھکے شاہی سے، سختی سے کوئی عمل کروانا، کہ ایسا کر سکتا ہوں خصوصاً دین کا جب معاملہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ تو پھر مجھے دعوت کیسے دینی ہوگی؟ یہ سب سے اہم طریقہ ہے اور سوال ہے۔ اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے بات ہو چکی ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے سمجھنی ہے۔ لفظ دعوت پہ ہم نے کل غور کیا تھا۔ دعوت کسے کہتے ہیں؟ کسی کو یاد ہے اردو میں دعوت کسے کہتے ہیں؟ اردو میں تو کھانا پینا اور دعوت وہ والی ہوتی ہے، اور اسلام میں دین کی دعوت۔ دعوت کھانا پینا نہیں، دعوت سے مراد ہے کہ آپ کسی کو بلاتے ہیں اپنے گھر کھانے پہ، ٹھیک ہے؟ اسے جی دعوت کہا جاتا ہے۔ ہاں، تو آپ کسی کو دعوت دیں یا دعوت پہ بلائیں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ دعوت دینا یا دعوت پہ بلانا، کسی کو کھانے پہ بلانا، ٹھیک ہے؟ تو اب سوال یہ ہے کہ میں کس کو دعوت پہ بلاؤں گا؟ ایسے شخص کو جس کو میں جانتا ہی نہیں ہوں، جان پہچان ہی نہیں، یا ایسے شخص کو جس سے جان پہچان ہے؟ آبویسلی ہم اسی کو دعوت پہ بلائیں گے جس کے ساتھ جان پہچان ہے، تعلق ہے۔ جی جی جتنا زیادہ بہتر تعلق ہوگا اتنی ہی بار ہم زیادہ بلائیں گے، اور جتنا ہی کمزور تعلق ہوگا ہم اسے اتنا ہی اگنور کریں گے۔ تو اس سے پوائنٹ جو ملتا ہے، جو ہمیں سبق ملتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ میں دعوت اس کو دوں کہ جس کے ساتھ میرا بہترین تعلق ہو۔ یہاں پہ میری بات کو ماننے کے بہت زیادہ امکانات ہوں۔ میں ایسے شخص کو دعوت دوں جس کو مجھ سے غرض ہی نہیں ہے، جس کو میرا حیا ہی نہیں ہے، میرے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، تو کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ نہیں، اس کا بہت کم فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک آپ کی صحیح طریقے سے معرفت نہیں ملتی ہے لوگوں کو، اتنی دیر تک بات یا دعوت قبول نہیں ہوتی۔ جیسے جیسے معرفت زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی بات میں آپ کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اب میں نے دعوت دینی ہے ایسے شخص کو جو میرا کوورکر ہے، جسے میں جانتا ہوں، میرا ہم عمر ہے، تو میں کیا طریقہ اختیار کروں؟ سوال ہے اس کو کس طریقے سے دعوت دی جائے۔ تو سب سے پہلے دو اصول ہمیں ذہن میں رکھنے پڑیں گے۔ میں کسی کو حکم نہیں دے سکتا ہوں، پہلا اصول، اور میں کسی کو منع نہیں کر سکتا ہوں۔ کب تک؟ یعنی ایک بندہ، مثال کے طور پر، جو میں بات کر رہا ہوں اس کو سمجھیے گا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ ظلم کر رہا ہے میں اسے منع نہیں کر سکتا، نہیں نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے ایک ایسا شخص ہے جو بہت زیادہ فربا ہے، بہت زیادہ موٹا ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے؟ اب آپ اسے یہ کہیں گے کہ جو ہے نا، آپ اپنی صحت کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ آپ اتنے موٹے کیوں ہیں؟ یہ اعتراض میں نہیں کر سکتا ہوں۔ یا میں اسے کہوں کہ تم کم کھایا کرو، میں حکم نہیں دے سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے جواب میں بے عزتی کرانی پڑے، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ تو اس کے جواب میں کل بتا رہا تھا کہ ہمیں حکمت سے کام لینا ہوگا، عقل مندی سے کام لینا ہوگا، وہ طریقہ اختیار کرنا ہوگا جس طریقے سے میں اس بندے کے دل سے نہ اتر جاؤں، ٹھیک ہے؟ این ممکن ہے کہ میں کوئی ایسا طریقہ اختیار کروں کہ وہ بندہ مجھے ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ اپنی زندگی سے نکال دے، کہ اس بندے کو تو بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہے۔ تو پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تو ایسے شخص کو میں پھر کہوں گا بھائی اگر ملاقات ہو تو میں ایسا مضمون شروع کروں گا جو مضمون اسے احساس دلائے گا، میرے سوالات اس کو احساس دلائیں گے، نہ کہ میں اس پہ ڈائریکٹ وار کروں گا۔ ڈائریکٹ وار کرنا نقصان دہ ہے۔ تو میں پھر سوال کروں گا، سوالوں کے ذریعے میں اس کا مثال کے طور پر ایک شخص سگریٹ پی رہا ہے، ٹھیک ہے، اور عادی ہے، آپ اسے یہ سوال کریں کہ بھائی تم، یا اسے یہ کہیں کہ آپ سگریٹ کیوں پیتے ہیں؟ وہ بندہ کہے گا بھائی میں تیری جیب سے لے کے پیتا ہوں، تو ادا کرتا ہے اس کے پیسے، بے عزتی ہوگی، فائدہ نہیں ہوا۔
یا آپ یہ کہیں کہ پتہ نہیں آپ کو کیا اس کے صحت پہ کتنے نقصانات ہیں. وہ بندہ آگے سے کہے گا کہ بھائی میں بیوقوف ہوں، مجھے پتہ نہیں، تم کون ہوتے ہو. مسئلہ پھر خراب ہو گیا. اب اس کے بجائے کہ آپ یہ سوال کریں، آپ کیوں نہیں یہ سوال کر دیتے کہ بھئی آپ نے کتنے سگریٹ پیے، آج کے دن کتنے سگریٹ پیے. یہ سوال بے عزتی نہیں ہے، اس پہ اٹیک نہیں ہے، اس کی سیلف ریسپیکٹ کو جج نہیں کیا گیا یا اس کو جج نہیں کیا گیا، بلکہ آپ نے اس کو سوچنے پہ مجبور کیا ہے. اب یہ بیٹھ کے سوچے گا کہ آج کے دن میں نے سگریٹ کتنے پیے ہیں اور میں نے کتنے پیسے ضائع کیے ہیں، اور اگر تو میں نے بہت زیادہ پیے ہیں تو اس کا مجھے کتنا نقصان کیا ہوا ہوگا، اور اگر میں نے بہت مہنگا سگریٹ ہے تو میں نے پیسے کتنے خرچ کر لی. ایسے ہی جو پہلوان شخص ہے، پہلوان سے مراد جو موٹا شخص ہے، تو مجھ سے میں تو کسی کو جانتا نہیں، تو مجھے پتہ بھی نہیں ہے، تو میں اسی لیے اوپنلی بات کر رہا ہوں. ایسے ہی وہ شخص جو فربا ہے، موٹا ہے، میں اسے یہ بولوں کہ آپ کتنے موٹے ہو، تمہیں کم کھانا چاہیے. وہ آگے سے کہے کہ بھئی میں تیری کمائی سے کھاتا ہوں. پھر اگر میں کہوں کہ تم زیادہ نہ کھایا کرو یا تمہیں اپنی صحت کا خیال کرنا چاہیے، بات غلط ہے. پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کا طریقہ مجھے یہ کرنا ہوگا، مجھے ایک اور طریقے سے، ایک اور اینگل سے آنا پڑے گا جہاں سے بات چلی تھی کہ پتا ہے کہ چست دماغ یا چست انسان کی زندگی میں اس کی چستی کے، اس کی یعنی اس کی عقل پر، اس کی روزمرہ کی زندگی پر کتنے اثرات ہیں. وہ سوچے گا کہ چست بندہ، اوکے، آپ اس کے چست انسان کے چست مزاج جو انسان ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. پھر آپ بات لے کے جائیں کہ بھئی سستی کے نقصانات کیا ہیں، سستی آتی کیسے ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بات کریں. میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر ایک بندہ چست ہے، وہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتا ہے، ایکٹیو یا چست بندہ، ٹھیک ہے. وہ جو کام کرے گا بڑی ڈیٹیل سے کرے گا، پرفیکشن کا خیال کرے گا، محنت سے کام کرے گا اور جلدی نہیں کرے گا، جان نہیں چھڑائے گا، ٹھیک ہے. اور جو بھی فیصلہ کرے گا وہ دور اندیش قسم کے فیصلے کرے گا. وہ سوچے گا کہ اگر ابھی نہیں، کل نہیں، مہینے بعد نہیں، سال بعد مجھے کیا فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے. تو اس سے جو چست دماغ ہے، جو ایکٹیو دماغ ہے، وہ زیادہ آئیڈیے، زیادہ بہتر طریقے سے فیصلہ کرے گا. سب سے پہلا امپیکٹ انسان کے دماغ پر، اور اس کے بعد روزمرہ کی زندگی پر اور ارد گرد کے لوگوں پر. جو چست دماغ بندہ ہے وہ ڈوپامین کا ایڈکٹ نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ اپنی زندگی کو مینٹین کرتا ہے، اس کے کھانے پینے کی روٹین سیٹ ہے، اس کے سونے کی روٹین سیٹ ہے، اس کے معاملات کی روٹین سیٹ، لوگوں کے معاملات کے بارے میں، لوگوں کے ساتھ تعلقات کے معاملے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دماغ صحیح کام کر رہا ہے نا. تو ایکٹیو دماغ ہوتا کیسے ہے؟ مناسب سلیپ، مناسب خوراک اور ایکسرسائز. ایک اس کا تجربہ کرنا ہو تو آپ ایک دن زیادہ دیر تک سوئیں، اس کے بعد پھر اپنے پورے دن کی روٹین کو نوٹ کریں. اگلے دن آپ جلدی اٹھیں، وقت پہ اٹھیں اور اس کے بعد ایکسرسائز کریں. 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ کی ایکسرسائز کریں، یا سکون سے لمبی نماز پڑھیں، لمبے سجدے، لمبے رکوع، لمبا قیام کریں. یہ بھی بہترین ایکسرسائز ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کے پورے جسم کو کھول دیتی ہے. یعنی نماز جو ہے نا، اگر آپ صحیح طریقے سے پڑھیں اور صحیح اس کو وقت دیں تو آپ کی یہ شولڈر کی ایکسرسائز ہے، آپ کے بازوں کی ایکسرسائز ہے، آپ کے کندھوں کی ایکسرسائز ہے، گردن کی ایکسرسائز ہے، آپ کی ٹانگوں کی، آپ کی کمر کی، پورے جسم کی ایکسرسائز ہے نا. تو اگر صحیح طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہیں تو یو ڈیڈ اے ریلی ہیوی ایکسرسائز. جیسے ہی آپ ایکسرسائز کر کے اس دن کے سارے جو آپ کام کرتے ہیں ان کو نوٹ کریں. آپ کی کھانے پکانے کی روٹین اور اس میں ذائقہ، آپ کے فیصلے، آپ کی گفتگو میں کتنی بہتری آتی ہے، آپ کی کنورسیشنز میں غلطیاں کتنی کم ہوگی، ٹیکسٹ میسیجنگ، ای میلنگ، ٹھیک ہے، یا ڈیٹا انٹری، جو بھی آپ کا کمپیوٹر پہ ٹائپنگ کا کام ہے اس میں کتنی صفائی آ جائے گی. ڈیزائننگ کا کام ہے یا کوئی بھی کام ہے اس میں کتنی صفائی آئے گی. تو یہ امپیکٹ پڑتا ہے ایکٹیو دماغ کی وجہ سے یا چست دماغ ہونے کی وجہ سے. اچھا، اب سستی کہاں سے آتی ہے؟
اب میں بات تو کر رہا ہوں موٹاپے کے بارے میں، لیکن میں تو وہ بات کر ہی نہیں رہا، نہ میں اس بندے کو بتا رہا ہوں، میں اس کو نقصانات بتا رہا ہوں کسی اور اینگل سے۔ مثال کے طور پر ایک شخص آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کرے، اب ایکٹیو جو شخص ہے، میں ایک اور فائدہ جو ہے اس کے جسم کی جو سکن ہے وہ ٹونڈ ہوگی، ٹون سکن ہوگی، اس کی تندرست سکن نظر آئے گی، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا، جھریاں نہیں پڑیں گی۔ اب آ جائیں سست بندے پر، جوڑوں کی دردیں، کمر درد، موٹاپا، سب کچھ تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ دل افیکٹ ہوگا، وہ بندہ لیزی ہونے کی وجہ سے ڈوپامن کا ایڈکٹ ہوگا، جس کی وجہ سے اس کے اندر ایگریشن، لیک آف امپیشنس، ٹھیک ہے، یعنی وسیلہ بہت زیادہ، بے صبرا، اور جلد فیصلے کرنے والا، شارٹ کٹ تلاش کرنے والا، کام سے جان چھڑانے والا، زیادہ سونے والا، زیادہ کھانے والا، زندگی بے ترتیب، بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا، یہ ساری علامات آ جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں کس بندے کے اندر؟ سست بندے کے اندر۔ سستی آتی کیسے ہے؟ زیادہ سونا، زیادہ کھانا، اور موبائلوں پہ، انٹرنیٹ پہ زیادہ دیر تک اپنا منہ جوڑے رکھنا۔ اب میں یہ ساری باتیں کر کے کہوں کہ اگر آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کی جائے، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو خون جسم میں جمع ہوا ہے، رکا ہوا ہے ایک حصے پر، جس کی وجہ سے سیاہیاں پڑتی ہیں، دانے بنتے ہیں، تو خون جب دل پمپ کرتا ہے جلدی جلدی، ٹھیک ہے، تیز پمپ کرتا ہے، کیوں؟ ایکسرسائز ہو رہی ہے تو خون کی سپلائی بڑھ جاتی ہے پورے جسم میں، جس وجہ سے رکا ہوا خون اس کو حرکت کرنے کا موقع ملتا ہے، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ تندرست یا صاف خون اس جگہ پر پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے ہیلنگ شروع ہوتی ہے، سیاہیاں، دانے ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور ایون کہ کیا نام ہے، دردیں بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سو اس طریقے سے بات کرنے کے بعد آپ نے یہ بات ختم کر دی ہے، وہ بندہ سوچے گا کہ آئی شوڈ اسپینڈ سم ٹائم، مجھے اپنی خوراک کی بھی روٹین سیٹ کرنی چاہیے، سونے کی بھی روٹین سیٹ کرنی چاہیے، کھانے پینے کی بھی روٹین سیٹ کرنی چاہیے، لیکن آپ نے اسے یہ نہیں کہا کہ تم موٹے ہو، تم موٹے کیوں ہو، تم کھاتے زیادہ کیوں ہو، کچھ بھی نہیں کہا، بٹ یو وینٹ دا ادر وے، اس کو یہ پوائنٹ بتانے کے لیے کہ اس کے فائدے یا نقصانات کیا ہیں، تندرست رہنے کے فائدے کیا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت کو قوی مومن زیادہ پسند ہے کمزور مومن سے، کمزور سے مراد سست، اور ہم باقاعدہ طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، کسل کی نحوست سے پناہ مانگی گئی ہے۔ سستی، کسل جو ہے نا، یہ اس سے باقاعدہ طور پہ پناہ مانگی گئی ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں۔ اس طریقے سے جب ہم بات کرتے تو بات امپیکٹ ہوتی ہے، تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، ہمیں یہ اصول ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ ہم ڈو اور ڈونٹ کی کمانڈ سے ہمیں بچنا ہوگا۔ ڈو اور ڈونٹ کی کمانڈ، کرو نہ کرو، یہ لہجہ غلط ہے، ہمیں اس کا متبادل تلاش کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر میں نے جیسے کل بتایا تھا، اگر کوئی بچہ کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے جو کہ مناسب نہیں ہے، آپ اسے یہ بولیں یہ کیوں کر رہے ہو یا نہ کرو، اس کی متبادل جو کرنا چاہیے وہ بتائیں نا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ، بلکہ بعض دفعہ نہیں، اکثر اوقات بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ مجھے کیا کرنے پہ گالیاں ملیں گی اور کیا کرنے پر سزا ملے گی اور کیا کرنے پر مجھے شاباش ملے گی، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ نہ والدین کی زندگی میں کوئی رولز ہیں، نہ بچے کی زندگی میں کوئی رول آئیں گے۔ تو سب سے ضروری یہ چیز ہوتی ہے کہ استاد ہونے کے ناطے سے اپنی کلاس کے رولز وضع کریں، وضع کر کے کلاس پہ چسپا کریں کہ یہ رولز ہیں اس کلاس کے، اور بڑی احتیاط سے رولز بنائیں، اور پھر خود بھی فالو کریں، بچوں کو بھی فالو کروائیں، بچوں کو پتا ہوگا یہ نہ کرنے پہ سزا ملے گی، سمپل از دیٹ۔ اور جب اصول اور قواعد کا کسی کو بھی پتا ہو تو خلاف ورزی بہت کم ہو جاتی ہے۔ 100 میں سے 5% جو ہے نا ان قوانین کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ کیوں؟ بھول جاتا ہے انسان، ہاں تو ہوگا کون، تو کتنے فیصد غلطی یا نافرمانی کے امکانات ہیں؟ 5%۔ 95%، 90 سے 95% لوگ خود بخود یاد رکھیں گے، اور اس کا بہترین طریقہ کار کیا ہے کہ ہفتے بعد، مہینے بعد ان رولز کو دوبارہ دہرایا جائے، ٹھیک ہے۔ اگر امپروومنٹ کی ضرورت ہے تو ان میں تھوڑی سی بہتری لے آئیں۔ ایسے ہی گھر کے لیے بہت ضروری ہے کہ والدین کے اپنے گھر کے رولز ہوں، جس پہ خامد بھی پابند ہو، بیوی بھی پابند ہو، اور ان قوانین کے مطابق آگے بچے بھی پابند ہو۔ بیوی کو پتا ہو کہ کیا نہ کرنے پہ غلطی ہوگی، سزا ملے گی، یا سزا تو مطلب کہ جو ہے نا مناسب نہیں ہے اخلاقی طور پہ، یا غیر اخلاقی عمل ہے، ایسے ہی خامد کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کیا نہیں کرنا یا میں نے کیا کرنا ہے۔ ایسے ہی ان قوانین کو آگے
امپلیمنٹیشن کروانا بچوں سے بھی آسان ہو جائے، کیونکہ بچوں کو پتا کہ بھائی پیرنٹس بھی رولز اور اصولوں قواعد کو فالو کرتے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، تو اٹ بیکم سو ایزی اینڈ نارمل فار دیم ٹو اوبے دا رولز۔ تو مسئلہ کب آتا ہے؟ جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے اور ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم بچے کو بٹھا کے سمجھائیں کہ تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیونکہ بچوں کی لائف بھی تو ویسے ہی ہوتی ہے۔ ایک جنرل اصول ہونا چاہیے، ضابطہ حیات ہونا چاہیے، جس پہ بچے کو مکمل طور پہ پتہ ہونا چاہیے، اور یہ چیز 8 9 10 سال سے پہلے پہلے واضح ہو جانی چاہیے، بچوں کو بالکل واضح طور پہ پتہ ہونا چاہیے حلال و حرام کا، ٹھیک ہے؟ 12 سال سے پہلے پہلے، لیکن دیٹس اے ڈیڈ لائن، 12 سال سے پہلے پہلے حلال و حرام بالکل واضح ہوں، اور اس پہ پھر سزا بنے یا جو بھی سختی بنے پھر بچوں کو پتا ہوگا بھی میں نے غلط کیا، ٹھیک ہے؟ تو چیز یہ تھی۔ تو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم ہو شک میں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، اپنے بندے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہائیسٹ جو مقام قرآن پاک میں بیان ہوا ہے، مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلندی ملی ہے معراج کے جو ہے نا سفر پر، تو اللہ رب العزت نے وہاں پر بھی سبحان اللہ اسرا بعبدنا استعمال ہوا، جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہائیسٹ رینک استعمال ہوا ہے نا قرآن پاک میں، ہائیسٹ رینک تو عبد کے طور پہ استعمال ہوا ہے، عبد کے طور پر، ٹھیک ہے؟ رسول کے طور پہ نہیں، حالانکہ رسول دنیاوی لحاظ سے ہمارے ہاں سب سے زیادہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ وہ رسول ہے، اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے وہاں پر جہاں پر معراج کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ یہ نہیں کہا سبحان اللہ اسرا برسولنا، نہیں بعبدنا، ایسے ہی یہاں پر وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ رَسُولِنَا کیوں نہیں عَلَىٰ عَبْدِنَا؟ تو یہ انتخاب کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ رب العزت کے سامنے جو عاجز و انکساری یا فرما برداری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غلامی تھی اس کو کور کرنے کے لیے، اور جو اصل پوائنٹ جو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے ہاں بلند ترین مقام ہے کہ انسان غلام ہو، اپنے آپ کو غلام مان لے اور غلام بن جائے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی بتایا تھا کہ وہ غلام ہی کیوں جو اپنی مرضی کرے، وہ غلام ہی کیسا جو اپنی مرضی کرے، وہ غلام تو نہ ہوا، وہ تو آزاد ہوا، ٹھیک؟ وہ جو مرضی چاہے کرے، تو بندہ پھر عبد کی کیٹیگری سے نکل جاتا ہے جو اپنی مرضی کرتا ہے۔ پوائنٹ یہ ہے، وہ بندہ نہیں جو بندگی نہ کرے، سادہ، وہ غلام نہیں جو غلامی نہ کرے، ٹھیک ہے؟ آگے ہے فَأْتُوا، تو آؤ بِسُورَةٍ، ایک سورت کے ساتھ، سورت اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ کوئی بتائے گا سورت کا کیا ترجمہ ہو سکتا ہے؟ جی، سستی زیادہ کھانے سے بھی آتی ہے، آزما کے دیکھ لینا، زیادہ کھانے سے فوری طور پہ نیند آنا شروع ہو جائے گی، کچھ نہیں کرنے کو دل کرے گا، پیٹ بھارا ہو جائے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پیٹ I remember I just this kind of joke ہم جی صورت کا مطلب جملہ ہوگا، ایک سینٹنس۔ اوکے، کوئی اور ٹرائی کرے گا؟ سورت جو قرآن میں اتنی سورے آئی ہوئی ہیں، ایک ایک سورہ یاسین، سورہ اس طرح کی صورت۔ چلو میں نا سوری، سورہ کا مطلب جملہ نہیں ہوگا، آیت کا مطلب جملہ ہوگا۔ سورت کا مطلب تو ایک ٹاپک ہوگا، شاید ایک آج یہی چیز پیراگراف فکس تو۔ کرنی تھی، میں نے اس لیے سوال پوچھا تھا، کیا ہم جی سورت کو چیپٹر کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم سورت کو بک کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم سورت کو باب، عربی میں باب بھی استعمال ہوتا ہے، باب کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، باب بھی ہو سورت سکتا ہے، کو چیپٹر۔ سورت کو کوئی بھی ہوں ایسا لفظ دے سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں، سورت کو سورت ہی کہیں گے، آیت کو آیت ہی کہیں گے، کبھی بھی آیت کو ورس نہیں کہیں گے، جو کہ ورس ہے، ورس کو آیت کو ورس کہنا ورس ہے، آیت کو آیت تو ورس کہنا نشانی ہوگا۔ ورس ہے، ٹھیک ہے؟ اب آ جائیں، جو سورہ ہے یہ لفظ سور سے بنا ہے، اور سور پرانے شہر کی بیرونی جو دیواریں ہوا کرتی تھی نا قلعے کی، انہیں کہا جاتا ہے،
اچھا جی، اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورت کو سورت کیوں کہا ہے؟ دیٹ واز اے امپورٹنٹ پوائنٹ. اچھا، پہلے نمبر پہ یہ جو بلند دیواریں ہوتی تھی قلعہ کی، یہ کیوں بنائی جاتی تھی؟ اب سوال ہم نے کیوں کرنے، اس دیوار کے ارد گرد سوال کرنے، وہ کیوں بلند دیواریں بنائی جاتی تھیں؟ پہلا سوال، ان کا حفاظت فائدہ کے کیا لیے، تھا؟ حفاظت کس چیز کی؟ جتنے لوگ اندر رہتے تھے ان کی. کیا وہ لوگ فضول تھے یا وہ لوگ کام کے تھے، یا وہاں پہ قیمتی سامان ہے، خزانہ ہے؟ ہر چیز قیمتی جو تھی، لوگ قیمتی قیمتی، سامان ہاں کی. جی، قیمتی لوگ، خاص کار بادشاہ کے جو ہے نا وہ کیا نام ہے، عزیز و اقارب یا اس کا خاندان، ٹھیک ہے، وزیر مشیر وغیرہ، وہ لوگ، یا خزانہ یا دولت وغیرہ جو بھی قیمتی سامان ہے. اچھا، کیا ہوگا اگر اس دیوار پہ کوئی حملہ کرے؟ تو یہ کس کے خلاف سمجھا جائے گا؟ اور سوری، اس دیوار کو بلڈ کون کرتا ہے، تعمیر کون کرتا ہے؟ یہ بادشاہ کے جس حکم کا سے تعمیر ہوتی ہے یا جس کوئی بھی کھڑا ہو کے دیوار جس بنا لے؟ جس کا خزانہ ہوگا وہ خود ہی اپنی دیوار کو بنائے گا. آبویسلی بات صحیح ہے نا. اچھا، جب دیوار پہ حملہ ہوگا تو کس کے خلاف اس حملے کو سمجھا جائے گا؟ اس دیوار کو اونر، بنانے والے کے خلاف سمجھا جائے گا نا. جی اونر کے خلاف. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرب کے اندر تو کوئی ایسی عمارت تھی نہیں، مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر، جس کے ارد گرد قلعے ہوں، یا جو سوری قلعے کے طور پہ ہوں، یا جن کے ارد گرد دیواریں ہوں. یہ تو رڑے پٹک میدان میں رہنے والے تھے، کھلے میدان میں. تو یہ لفظ کہاں سے آ رہا ہے پھر؟ اصل میں وہ لوگ، وہ تاجر جو سفر کیا کرتے تھے روم و ایران، مصر کا، وہ دیکھا کرتے تھے قلعے، اور یہ فیسینیٹ ہوتے تھے، حیران ہوتے تھے کہ واو کیا دیواریں ہیں. ٹھیک ہے، آگے بتاتے کہانی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ لفظ تھا، وہاں سے سور. اب چونکہ عرب کے پاس تو یہ چیز ہے ہی نہیں، قلعے تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، ان کو یہ لفظ نیا انٹروڈیوس کروایا گیا قرآن کے لیے. اب سوال یہ ہے کہ قرآن کے لیے یا قرآن کی صورتوں کے لیے یہ لفظ صورت کا استعمال جو ہے وہ کیوں جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے، یہ سمجھ آیا ہمیں. وہ جو ایران ہے یا روم ہے یا اس وقت مصر، جو بڑی سلطنتیں تھیں، وہی قلعے اور وہی دیواریں تعمیر کرتے تھے. اور یہ زمین سے اوپر کو دیواریں جاتی تھیں، زمین سے اوپر کو. کتنی اونچا جا سکتا ہے یہ دیوار؟ کتنی اونچی لے جائی جا سکتی ہے یہ دیوار؟ 10 فیٹ، 20 فیٹ، 40 فیٹ، 100 فیٹ، چلو مان لیے 500 فیٹ. دیٹس اینڈ. اس کے اوپر دیوار کھڑی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ بالکل راؤنڈ نہ ہو. تو ہائیسٹ وال جو بلڈ کی گئی ہے، مان لیا وہ ہو گیا 100 فٹ ہو گیا بلند ہے، یا 300 فٹ ہے، یا 500 فٹ ہے. دیٹس اٹ. کیا اس دیوار کو کراس کیا جا سکتا ہے؟ ہاں جی، کراس کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے. لیکن قرآن مجید کے لیے جو لفظ سور استعمال ہو رہا ہے نا، تو سورہ، ایچ سورہ از امپورٹنٹ. یہ ایک قلعے کی مانند ہے، ان کے اندر بہت امپورٹنٹ ویلیویبل معلومات ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ خزانہ کہیں چھپا ہو، اور اس کا میپ، اس کا جو نقشہ ہے، اس کو محفوظ کیا گیا ہو کسی چیز کے اندر. اب اس خزانے سے زیادہ ضروری اور امپورٹنٹ یہ میپ کو رکھنے والی، یہ میپ ہے، اور وہ الماری تجوری جس کے اندر وہ میپ پڑا ہو، وہ نقشہ پڑا ہو. اچھا، ایسا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اب وہ جو پیپر ہے، ایک نقشہ ہے، اس کے اوپر چند لائنیں لگی ہوئی ہیں، وہ کیوں اتنا اہم ہو گیا؟ کیونکہ جس چیز کی طرف یہ نقشہ اشارہ کر رہا ہے، یا ہدایت کرے گا، یا رہنمائی کرے گا، وہ چیز سب سے زیادہ قیمتی ہے. اب قرآن مجید میں کیا ہے؟ قرآن مجید میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے. کس چیز کی رہنمائی ہے؟
جنت کی. اور دنیا میں انسان کو اس چیز کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جنت کتنی قیمتی چیز. جیسے کہ ایک باپ جو مر رہا ہے اور جو بچہ ہے وہ 10 سال 15 سال کا ہے، یعنی اتنا سمجھدار نہیں ہے، اس کے لیے وہی نقشے کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. کیوں نہیں ویلیو ہوگی؟ کیونکہ اس کی عقل کا معیار وہاں تک نہیں پہنچا جو سمجھ سکے کہ یہ میپ کتنا قیمتی ہے، اور اس کے پیچھے جو یہ میپ جہاں تک لے کے جائے گا، جس چیز کا یہ جو نقشہ ہے وہ کتنی قیمتی ہے. ایسے ہی یہ ہماری لا علمی کمزوری ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ قرآن کتنا بڑا قیمتی خزانہ ہے. اچھا، اب پہلی چیز کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کے اندر قیمتی معلومات سٹور کی ہیں جو کہ رہنمائی کا سبب ہے اس قیمتی خزانے کا جو کہ لامحدود ہے. اچھا، نمبر 1. نمبر 2، جب اس قرآن کی اس صورت پہ اٹیک ہوگا تو کس کے خلاف اٹیک ہوگا؟ بنائی یہ نازل کس نے کی ہے؟ اللہ رب العزت نے. تو قانون کے مطابق، فطرتی تقاضے کے مطابق، جب صورت پہ اٹیک ہو تو کس کے خلاف اٹیک تصور ہوگا؟ اللہ رب العزت. اللہ. اللہ رب العزت نے کہا کہ نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں. تو بادشاہ جیسے قلعے کا محافظ ذمہ دار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی حفاظت کرے قلعے کی، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت بھی محافظ ہے. اچھا، اب آ جائیں دنیا میں. انسان جو دیوار بناتا ہے وہ زمین سے آسمان کی طرف ہوتی ہے اور اس کو کراس کیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک نسل نہ کر سکے، مان لیا، ہو سکتا ہے دوسری نسل آ جائے، ہو سکتا ہے 1 سال نہ لگے، ہو سکتا ہے 5 سال لگ جائیں، لیکن اس دیوار کو کراس کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو قلعہ ہے، یہ جو قرآن کی جو ایچ صورت ایک قلعہ ہے، یہ زمین سے آسمان نہیں ہے، یہ آسمان سے زمین کی طرف ہے، جس کی بنیاد ہی اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ آج یہ نیچے زمین کی طرف، اس کو کیسے کراس کیا جائے گا؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. اللہ اکبر. کہ وہ اس چیز کی طاقت ہی نہیں رکھتے کہ اس کے اوپر چڑھ سکیں یا اس میں سوراخ کر سکیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، کیا خوبصورت چیز ہے. اچھا، اب یہ تھا ایک اہم پوائنٹ. اللہ رب العزت کو لفظ صورت استعمال کیوں استعمال کرنا پڑا؟ ویسا امپورٹنٹ پوائنٹ. کیوں اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ اس کی حفاظت کی جائے؟ کوئی بتائے گا؟ آپ کی آواز نہیں آئی کلیئر، ریپیٹ کر. آپ کی بھی آواز کٹ کے آ رہی ہے، میری آواز سب کو ٹھیک آ رہی ہے ویسے؟ ہاں اب آ ٹھیک رہی آ ہے. رہی. اچھا، سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ لفظ سورہ استعمال کرنے کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ یہ ایک محفوظ جگہ ہے، ایک محفوظ تجوری ہے جس کے اندر بہت قیمتی خزانہ جمع ہے، علم جمع ہے. تو یہ سینیریو بلڈ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ لفظ صورت استعمال کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العزت کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ سر میں بات کر سکتا ہوں؟ جی جی. سر مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح کیا کہ آپ اس میں چینجز نہیں کر سکتے کسی بھی قسم کی. چینجز ٹھیک ہو گیا، نمبر 1. نمبر 2، that was an important point. Yes. اس کے علاوہ ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ یہی کہ مطلب یہ ایک ویلیوبل چیز ہے اور انسان کی حفاظت کے لیے ہے. یہ لفظ تاریخ کی تشکیل طرف کے لیے. اشارہ کر رہا ہے. Let's do that. یہ لفظ itself تاریخ بھی بتا رہا ہے. جیسے ابھی ایک بھائی نے بولا ہے، آ رہا ہوں یہاں پہ تو نوبل قرآن آ رہا ہے، اور میں نوبل قرآن تو بلا نہیں سکتا ہوں، نام ہو تو مجھے پتا ہو. جو بھائی بات کر رہے تھے. سر سوری، میرا نام محمد راشد علی ہے سر. سوری ٹھیک ہے، اصل میں. it's okay. تھینک یو سر. اچھا، اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ حفاظت کی علامت ہے، مان لیا حفاظت کی علامت ہے. حفاظت کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے
ابراہیم علیہ السلام سے لے کر یعنی انبیاء آتے یا کہ بعد دیگرے ماننے والے کیا کر دیتے؟ رد و بدل. پھر ایک اسپیشل نبی آتا صرف ایک مقصد کے لیے کہ وہ رد و بدل کو ٹھیک کر دے، لیکن اس کے ہوتے ہوئے یا اس کے جانے کے فوراً بعد پھر رد و بدل. اور یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یہاں پہ ایک اور بھی بات پتہ چل گئی، یہ لفظ جو بتا رہا ہے خاتم النبیین ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ تعلیمات محفوظ ہونی چاہیے. کیوں محفوظ ہونی چاہیے؟ کیونکہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور لفظ کون سا بتا رہا ہے؟ لفظ سورت بتا رہا ہے. خاتم النبیین نمبر 1. نمبر 2، دین آخری اور سچا دین ہونے کی علامت بھی لفظ سورت ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ اگر انسانی ایوولوشن کہہ لیں، انقلاب کہہ لیں یا ترقی کہہ لیں، ایک ایسے لیول پہ آئے جہاں پہ اس کتاب کی ضرورت نہ بچے تو بیکار ہو گئی. اور ایسا ہو جانا چاہیے تھا آج سے 1000 سال پہلے، آج سے 500 سال پہلے، اور ایون کہ دس ٹائم آف ایج جب ٹیکنالوجی پھیل چکی ہے، سونا جینا مرنا ٹیکنالوجی بن چکا ہے، آج کے دور میں چاہیے تھا یہ کتاب رہنمائی کرنا بند کر دیتی. اس کی سچائی کی علامت یہ لفظ سورت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لائک اس امیزنگ. کیا خوبصورت چیز ہے. یہیں پہ بس نہیں، آگے ہے ہمارا پوائنٹ. وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس لفظ کے ذریعے جو پیچھے انبیاء کے ساتھ یا انبیاء کی تعلیمات کے ساتھ پہلی امتوں نے کیا، اللہ رب العزت وہ بھی بتا رہے ہیں کہ اب ایسا نہیں ہوگا، اب ایسا نہیں ہوگا. لہذا لفظ سورت itself is a challenge. قرآن تو بعد کی بات ہے نا، قرآن بعد کی بات ہے. لفظ سورت itself is a challenge for those who think کہ وہ قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکتے ہیں یا من گھڑت ثابت کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. اب ہم چلتے ہیں، ہم نے اب بات کی تھی کہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. یہ قرآن مجید میں تقریباً 6 دفعہ استعمال ہوا ہے. کس طریقے سے میں دوبارہ دہرا دوں تاکہ آپ کا فائدہ ہو جائے. کسی کو یاد ہے ویسے کہ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے قرآن پاک میں اس بات کو ریپیٹ کیا ہے کہ لے آؤ اس جیسا، اس جیسی. یہ دکھ ہوتا ہے جب اسٹوڈنٹس ریگولر نہ ہوں. لے آؤ اس جیسی ایک بھی آیت اگر تم سچے ہو. چلو میں پڑھ کے سناتا ہوں، سنیے گا. یہ آیت ریفرنسز لکھ لیں کیونکہ آپ کو فائدہ دیں گے. اچھا جی، نمبر 1 یہ سورہ الطور ہے، آیت نمبر 34 ہے، 33 34. اللہ رب العزت نے قرآن بھی کو چیلنج بنایا نا، تو لفظ سورت ایک چیلنج تھا، ہم نے سمجھ لیا. اب قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن کلام ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ کلام پیش کر رہے ہوں اور اس کلام کے ذریعے آپ اپنا پوائنٹ، اپنا مقصد پیش کر رہے ہوں، تو اس کا بہترین رد، اس کا بہترین جواب کیا ہے؟ کلام. ضرورت نہیں ہے آپ کو تلوار اٹھانے کی، ضرورت نہیں ہے آپ کو بندوق اٹھانے کی، ضرورت نہیں ہے آپ کو بم چلانے کی. کیوں؟ It's just a word. Fight with words. لیکن یہ کلام ایسا تھا، یہ گفتگو ایسی تھی، یہ انداز ایسا تھا، اس کا لہجہ ایسا تھا کہ عرب دان یعنی عربی دان لوگ جو اپنی زبان پہ فخر کرتے تھے وہ بیکار ہو گئے. ان کا علم ختم ہو گیا، اینڈ ہو گیا، لائک وائٹ کمپلیٹلی. جواب نہیں تھا. انہوں نے تلوار اٹھانا مناسب سمجھ لیا، لیکن علمی طور پر اس کلام کو
یا اس کلام کے چیلنج کو قبول نہ کر سکے. علمی تھی، علمی بات تھی. اب کلام ہے تو سب سے پہلے اس کا جو انداز ہے، یعنی انداز ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز الگ ہے قرآن سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ ایک ٹوٹل الگ ہے. آپ پڑھ لیں، آپ 1000 حدیث پڑھ لیں آپ کو، اور قرآن پاک کی 2 صورتیں پڑھ لیں تو آپ کو ایک کلیئر ڈفرنس نظر آئے گا. کلیئر ڈفرنس. قرآن ایک الگ چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ایک الگ چیز ہے، یا گفتگو ایک الگ چیز ہے. اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے. اب آ جائے واپس کہ اب چونکہ کلام ہے، ایک انداز گفتگو ہے، یا ایک بیان کہہ لیں، قرآن پاک بیان بھی ہے نا، بیان للناس. تو اللہ رب العزت نے یہ چیلنج ایسے کیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام یقولون تقولہ، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو گھڑ لیا ہے اس نے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے. بل لا یؤمنون، بلکہ یہ ایمان نہیں لاتے. فلیأتوا بحدیث مثلہ، تو ایسے کرے نا کہ ایک حدیث، یعنی اس جیسی گفتگو، اس جیسا انداز، اس جیسا طریقہ ہے گفتگو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں. یہ تھا. اب ایسے بولنے کہ ایک وائڈ چیلنج کر دیا انداز کلام پہ ہی چیلنج کر دیا، یعنی اس جیسا کلام لے آئیں. ٹھیک ہے، بات کرنے کا انداز، کلام، نمبر 1. نمبر 2، اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں ورس نمبر 88، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اگر جن و انس اکٹھے ہو جائیں اس بات پر کہ وہ قرآن جیسا کوئی چیز لے کے آئیں، لا یأتون بمثلہ، وہ اس جیسی کوئی چیز نہیں لا سکتے. اب کلام کے انداز کے بعد آ گیا قرآن. اب قرآن ایک کتاب ہے. ہم اگر دیکھیں تو قرآن کی بک جو ہے وہ کتنی موٹی ہے؟ 300 400 500 600 صفحوں کی بس. ٹھیک ہے، اور اتنے موٹے لفظ لکھے ہوتے ہیں، اور اگر ان کو ہماری اردو کے انداز میں لکھا جائے، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی لائک 40 یا 45 صفحے بنیں گے بس، 40 سے 45 بھر کے، اور قرآن پاک پورا آ جائے گا جیسے ہماری اردو لکھی ہوتی، یعنی بہت چھوٹے فونٹ میں. اب بات آ گئی قرآن پاک کی. چلو ایسے کریں، آپ اس جیسا لہجہ، اس جیسا کلام تو پروڈیوس کرنا دور کی بات، بہت بڑا پروجیکٹ دے دیا، چیلنج کر دیا. اب اس سے چھوٹا قرآن مجید جیسی کتاب لے آئیں. اب جب یہ نازل ہو رہی ہیں صورتیں، اب تو قرآن پاک پورا بھی نازل بھی نہیں ہوا. پھر اللہ رب العزت نے اگلا یہ چیلنج کیا. وہ کیا؟ وہ چیلنج یہ تھا کہ وہ کہنے لگے، اللہ رب العزت ان کی بے وقوفی کے بارے میں فرمایا سورہ انفال کی آیت نمبر 31 کے اندر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اور جب ان پر یہ آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا ہے، ہم چاہتے تو ہم بھی ایسی بات کر سکتے ہیں. It's not something new. لیکن حقیقت کیا ہے؟ وہ تو ایسی بات بھی نہیں کر سکتے، یعنی ایسا انداز لہجہ اختیار بھی نہیں کر سکتے. اب آگے آیت نمبر 13 سورہ ہود کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، اب قرآن پاک سے نیچے چیلنج آ گیا 10 صورتوں پہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام یقولون افترا، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا ہے انہوں نے؟ قل فأتوا بعشر سور مثلہ، ایسے کرو 10 صورتیں اس جیسی لے آؤ. مفتریات، گڑی ہوئی، بنائی ہوئی اپنی طرف سے. پھر اللہ رب العزت نے اس کو بھی ریڈیوس کر دیا. ریڈیوس کر کے کہاں پہ آ گئے؟ ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ من مثلہ، بسورۃ مثلہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو گھڑ لیا ہے تو ایک صورت اس جیسی لے آئیں اور بلا لیں جس کو چاہتے ہیں مدد کے لیے اللہ کے علاوہ. کلام چیلنج بہت بڑا چیلنج تھا. کم ہوتے 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 10 صورتیں، 10 صورتوں سے صورت. اب اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں اس آیت میں جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، مِّن مِّثْلِهِ. اب یہ فرق ہے، اگر آپ نے باقی آیتیں مارک کی ہیں اور اگر نوٹ کی ہوں تو آپ کو مم نظر نہیں آئے گا، اکیلا نظر آئے گا آپ کو مثلہ، سورتم مثلہ، سور مثلہ یا سورتم مثلہ، من نہیں. اب من کیا کرتا ہے؟ اگر من آ جائے تو کیا کرتا ہے؟
یہ پوائنٹ ہم نے سمجھنا ہے. اگر آپ نے کسی سے کہنا ہو نا کہ مجھے جگ میں سے پانی لا دیں، جگ میں سے پانی لا دیں، ٹھیک ہے، تو آپ تب من ایڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنی مان، پھر آپ کا لفظ استعمال ہوگا مین. تو یہ ایک بڑی تعداد میں سے ایک چھوٹا سا حصہ آپ مانگ رہے ہوتے ہیں. اب تک جو ہے نا سورہ عصر بھی نازل ہو چکی ہے، سورہ ناس بھی نازل ہو چکی ہے، سورہ فلق بھی نازل ہو چکی ہے، ساری صورتیں نازل ہو چکی ہیں. اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی صورت نہیں، صورت کا بعض حصہ، مم مثلی ہی، اس جیسی کا تھوڑا سا حصہ، یعنی اتنا مختصر چیلنج کر دیا ہے. لیکن مر گئے مکہ والے اور مر گئے اب تک کافر اس چیلنج کا جواب دینے میں، کچھ نہیں کر سکے. بات کیا تھی؟ چلو ایک سورت جیسی کوئی چھوٹی سی سورت جیسی چھوٹی سی سورت، اگر کوئی سورت 3 آیتوں کی ہے، چلو 2 آیتیں ہی لے آؤ، ایک آیت ہی لے آؤ، بیکار. اس چیلنج کو پھر بھی قبول نہیں کر سکے. اچھا آگے ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا، میں نا آپ کو تھوڑا سا رد و بدل کی مثال دے دوں، رد و بدل انہوں نے کس طریقے سے کیا، کہ یہ ضرورت کیوں پیش آئی اللہ رب العزت کو یہ بات کرنے کی. نمبر 1، تورات کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جس طریقے سے کہانی چینج کی گئی ہے، یا ابراہیم علیہ السلام سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب کہا کہ اسماعیل کو لے جائیں اور بے آبادی میں چھوڑ دیں، تو انہوں نے شیخ باسم سائے ہیں، انہوں نے جو ہے نا تحقیق کی اس موضوع پر، سوری وہ اور باسم سائے اور اسکالر ہیں، وہ لنگوسٹ ہیں زبان کے معاملے میں. لیکن ایک اور اسکالر ہیں حمید الدین فراحی، حمید الدین فراحی، انہوں نے 8 سال لگا کے ہیبرو زبان سیکھ کر کے تورات کا یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ کا مطالعہ کیا جو ہیبرو میں ہے، اور وہاں سے پھر غلطیاں کیچ کی کہ کہاں پہ رد و بدل کیا ہے. اور وجہ کیا تھی یہ ساری تحقیق کرنے کی؟ کیونکہ یہود کے ہاں جو ذبح کیا جانا چاہیے تھا، یا جو بچہ ذبح کیا گیا، وہ اسحاق علیہ السلام ہے. اور یہود کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام یہ بچے ٹھیک نہیں تھے، ٹھیک ہے، وہ ابیوز کرتے ہیں یا غلط لفظ استعمال کرتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں. یہاں سے نفرت کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے ہیں، اس لیے ان کو عرب سے نفرت ہے، یہود کو عرب سے نفرت ہے، اور یہ نفرت ابھی تک چل رہی ہے. بنیاد کیا ہے کہ اصل میں جو بچہ ذبح ہوا وہ اسحاق تھا، اسماعیل نہیں تھے. اب کہانی میں رد و بدل کیسے ہوا ہے اس کو سمجھیے گا. باری ہے اسماعیل علیہ السلام کی. انہوں نے کہا کہ ایک ایسی وادی تورات کے اندر جو بے آباد ہے، اور اس کا نام ہے سکا، مکہ کو سکا کر دیا. پھر صفا مروہ کو شیفا اور مورا کی پہاڑیوں کے قریب، شیفا اور مورا. اب شیفا تو ہے نہیں لفظ، یہ صفا ہے، اور مروہ کو انہوں نے مورا کر دیا. اس طریقے سے ہلکا سا رد و بدل ابھی بھی یہ کر رہے ہیں، بے ایمان ابھی بھی یہی کر رہے ہیں. سب سے زیادہ جھوٹ یہ لوگ پھیلاتے ہیں، سب سے زیادہ کلام کا رد و بدل یہ ابھی بھی کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں باقاعدہ طور پہ ہمیں یہ سمجھایا کہ یحرفون الکلم، یہ بے ایمان ہیں، یہ کلام کو بدل دیتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں. اور ہماری آنکھیں اتنی اندھی ہیں کہ ہم پھر بھی ان کو سچا مانتے ہیں اپنے مسلمانوں کی نسبت، ان کو سچا مان لیتے ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یحرفون الکلم، ہم موادی، یہ باز نہیں آئیں گے کلام بدلنے سے، یہی ان کی فطرت ہے. ٹھیک ہے، پروپیگنڈے کے ماسٹر ہیں، بنیاد ہی انہوں نے رکھی ہے ہر قسم کے جھوٹ کی، ہر قسم کی جو ہے نا فراڈ کی. تو یہ کرتے آتے ہیں. انہوں نے اپنے دین کو نہیں معاف کیا، تو یہ ایک چھوٹی سی خبر کو کیوں کر معاف کریں گے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اب موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ ان کے مین پیغمبر ہیں. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام. اب موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر ہیں وہ عربی ہیں،
اگر یہ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ ذبیح ہیں، تو نفرت وہاں سے ختم ہو جاتی ہے. اگر وہاں پہ تسلیم نہیں کرتے تو پھر یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہانی پہ آگے پھر یہ کہانی بدلتے ہیں. انہوں نے وہاں پہ کہانی کو کس طریقے سے بدلا ہے. مثال کے طور پر کہ بیوی نہیں تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب وہ کوہ طور پہ گئے، بھیڑ تھی. اب بھیڑ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ بیوی کا ذکر کریں گے تو بیوی کہاں سے ہے؟ مدین سے. مدین کون سا علاقہ ہے؟ یہ عرب کا علاقہ ہے. اور ان کے سسر کون بنتے ہیں؟ وہ عربی ہیں. انہوں نے بیوی کو نکال دیا، وہاں پہ کیا لے آئے؟ بھیڑ لے آئے، اس لیے تاکہ عربیوں کے ساتھ ان کے پیغمبر کا یا ان کی تاریخ کا واسطہ نہ پڑے کسی طریقے سے، اور یہ نفرت کیری کر سکے. اب ہم جب اگر یہ دیکھیں تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیوی ہے وہ مدین سے عرب کی بیٹی ہے، بزرگ عرب کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں سے ان کے جتنے بچے سارے عربی ہیں، ماں عربی ہے. اور یہود کے ہاں جو نسبت بنتی ہے وہ ماں سے بنتی، باپ سے نہیں بنتی. یہود کے ہاں ہم تو کہتے ہیں نا، مثال کے طور میرا نام عمر ہے، عمر بن نور جمال، رائٹ. تو کیونکہ ہم باپ کے نام کو مینشن کرتے ہیں، لیکن یہ باپ کے نام کو مینشن نہیں کرتے، یہ ماں کے نام کو جو ہے نا وہ اپنے نسبت کو یا اپنی نسل کو آگے چلانے کے لیے ماں کا نام استعمال کرتے ہیں. اچھا، اب اگر یہ تسلیم کر لیتے تو پھنس جاتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب میں وقت گزارا، جو مدین میں گزارا ہے وہ عرب کے اندر گزارا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے کیا نام ہے جو لفظ استعمال کیا ہے جب معاہدہ ہو رہا تھا اس بزرگ کے درمیان اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان، تو یہ بزرگ نے کہا کہ سمانیت حجج، یہ حج کی جمع حجج ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو حج کا بھی پتہ ہے، حج کا کیوں یہ لفظ حجج وہیں سے استعمال ہو رہا ہے، اور یہ 8 سال سے مراد 8 حج ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس چیز کی ایک اور دلیل ہے. اب جب ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ باز نہیں آنے والے. اب میں نا یہاں پہ ایک اور پوائنٹ ہے، کبھی آپ کی کسی عیسائی کے ساتھ بات ہو تو یہ چیلنج بڑا بہترین ہے، یہ سوال بڑا اہم ہے کہ آج سے 100 سال پہلے تک عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان ہزاروں جنگیں ہوئی ہیں. سوال ہے کیوں؟ کیونکہ عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ یہود نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی دی. یہود نے آ کر جیسے ہی ان کی تورات میں اور انجیل میں یہ رد و بدل کیا، کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل سے نکال کر خودکشی بنا دی، جنگیں بند ہو گئی، پوری نسل کی سوچ ہی بدل گئی. اور خودکشی کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے صلیب پر اپنے آپ کو قربان کیا اس لیے کہ لوگوں کے گناہ معاف ہو جائیں. کیا کتنی خوبصورتی سے یہ کلام بدلا اور عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان جنگوں کا دروازہ ہی بند ہو گیا، مکمل طور پر جنگ بندی ہوگی. نتیجہ یہ نکلا کہ آج عیسائی یہودیوں کی سائڈ لے رہے ہیں، اور یہودی عیسائیوں کو کیا بولو کتنی گھٹیا زبان کے ساتھ جو ہے نا عیسائیوں کے بارے میں وہ کلام کرتے ہیں، کتنی گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں، ایون کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. پر وہ جو وہی یحرفون الکلم عن مواضعہ ہی انہوں نے استعمال کیا ہے، اور عیسائیوں کو وہ بھوکی بکری کی طرح، بھیڑ کی طرح پیچھے لگا لیا. اور ایک نسل پوری جو ہے نا اس چیز پہ قربان ہوئی ہے، پھر اس کے بعد اگلی نسل نے پھر بات مان لی. اچھا جی، آگے ہے ایک اور بھی چیز. اگر اللہ رب العزت کا یہ جو چیلنج ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اب اگر کوئی عرب ٹرائی کرتا بھی چیلنج قبول کرنے کی تو کچھ لے کے آتا بھی الٹا، اس کے ماننے والے یا اس کے دوست احباب کہتے بھائی تم کیا کر رہے ہو، بونگی مار رہے ہو، بند کرو. الٹا قرآن کو ہی سچا ثابت کر دیتا. ایسے ہی جب یہود کی باری آئی، جب ان کو یہ چیلنج پیش کیا گیا بھائی تم کیا کر رہے ہو، اور اگر انہوں نے کچھ چیلنج جو ہے نا قبول کر کے کچھ بنانے کی کوشش کی تو الٹا انہوں نے اسلام کو ہی سچا ثابت کیا. یہ بھی ایک ایسا ہوتا رہے. اچھا جی، اب ہے ہمارے پاس
ان کنتم صادقین، آخری حصہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. لفظ شہداء سے مراد جو بھی پاس کھڑا ہو کر کے مدد کر سکے، جو بھی قریب ہو کر کے گواہی دے سکے. دو شہداء کی دو قسمیں ہیں. ایک شہید وہ ہوتا ہے جو آپ کے کیے ہوئے عمل کو دیکھنے کے بعد، جج کرنے کے بعد کہے کہ بھائی تم نے ٹھیک کیا. وہ بھی وٹنس گواہ ہوتا ہے، بھائی ہاں یہ ٹھیک ہے، گواہ ہوتا ہے نا. دوسرا شہید وہ ہوتا ہے جو پاس کھڑا ہو اور آپ کی مدد کر رہا ہو. اب دونوں کیٹیگری کے لوگ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ قتل کرنے والا ہے اور قتل کا جو حامی تھا وہ بھی پکڑا جاتا ہے. کیوں؟ وہ قتل کرنے میں ملوث تھا. کیوں؟ وہ گواہ اس وقت موجود تھا، اس وقت اس جگہ پر موجود تھا. تو موجودگی سبب بن جاتی ہے اس کے کرائم کے یا جرم کے حصہ دار ہونے کا. ٹھیک ہے. تو شہداء سے مراد دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. ایک یہ کہ جو لوگ یہ کھڑے ہو کر کے یہ کہہ سکیں کہ تم سچے ہو، یا وہ لوگ جو آپ کی مدد کر سکیں. دونوں ہی نہیں آ سکے. یعنی اتنی کمزوری ان کی، اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے میں دوبارہ یہ مثال دے رہا ہوں. اتنی کمزوری ان لوگوں کی کہ ان کو ان کے بنائے ہوئے کلام کی تائید کرنے کے لیے بھی لوگ نہیں مل رہے تھے جو کہہ سکے بھائی تم سچے ہو. او واقعی آپ نے کر دکھایا. اتنی بے بسی اس لفظ کے ذریعے اللہ رب العزت نے لوگوں کی بتائی ہے کہ تم تو مسلمانوں کو تو کیا ماننے پہ مجبور کرو گے یا ان کو قائل کرو گے، تم تو غیر مسلموں کو بھی اس بات پہ قائل نہیں کر سکتے کہ تم جو کلام بنا کے قرآن کے خلاف لاؤ گے وہ ہی مان لیں. اللہ اکبر. از دیٹ پاورفل لفظ شہداءکم من دون اللہ کے علاوہ. آگے ہے آخری لفظ، وہ ہے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. مطلب یہ کہ تم سچے نہیں ہو. سبحان اللہ. یعنی اس لفظ نے بتا دیا کہ تم نہیں کر سکتے، تم جھوٹ بولو گے، جب بھی بولو گے جھوٹ بولو گے. مثال کے طور پر وہ آپ نے شاید سنا ہو ہمارے جو اللہ رحمت فرمائے ڈاکٹر ذاکر نائک، وہ بندہ آیا کتاب لے کے اس نے کہا کہ قرآن پاک میں یہ غلطیاں ہیں. ڈاکٹر صاحب ذاکر کہنے لگے، ڈاکٹر ذاکر صاحب کہ تم اس سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کتاب ہے نا. کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ تم کہاں سے پڑھ کے قرآن کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہو. پورے حال نے جو ہے نا وہ اس بات پہ تعریف کی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی کہ وہ تو کتاب لے کے آیا تھا قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب اس کی کتاب کو بغیر دیکھے بتا رہے ہیں کہ تو کس کتاب سے پڑھ کے قرآن کو جھوٹا ثابت کرے گا، تیرے سوالوں کے جواب میرے پاس پہلے ہی تیار ہیں. اللہ اکبر. ایسے ہی اللہ رب العزت فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. مطلب کہ تم سچے نہیں ہو، تم ایسا کر ہی نہیں سکتے. ان کے جھوٹے ہونے کی علامت ہے. مثال کے طور پر کسی شخص کہے میں سچ بول رہا ہوں، ضرورت کیوں پیش آئی ہے یہ کہنے کی؟ اچھا جی. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. کیا ٹائم ہو گیا؟ یہ آیت کال کرتے ہیں. کچھ سوال؟ یہاں تک کوئی سوال؟ کوئی نہیں؟ مجھے ایک بات کنفرم کرنی تھی. آئی ایم سوری، اصل میں فرسٹ کلاس اٹینڈ کر رہا ہوں یہ والی، تو مجھے آپ یہ کہہ لیں کہ میں ایک نیا اسٹوڈنٹ. تو میری میں نے لاسٹ ٹائم سنا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہوں نے نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام لانے سے پہلے. تو اس وقت ایک واقعہ ہوا تھا، مجھے اصل میں وہ اتنا زیادہ کنفرم یاد نہیں ہے. وہ واقعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آیتیں نازل کی تھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بتانے کے لیے کہ آئی تھنک وہ آیتیں تھیں کہ تم جو سوچ رہے تمہارے دل میں جو ہے وہ بھی میں جانتا ہوں. اور انہوں نے آئی تھنک یہ بات کی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو میرے دل میں خیال آ رہا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پتہ ہے.
وہ حدیث کچھ ایسے ہے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ کو گھر سے پلیز سر پلیز، باہر بس میں کنفرم نہیں ہوں اس کے لیے، پلیز ہاں رات کو گھر جی سے پلیز سر باہر پلیز. وقت گزارنا پڑا، تو وہ خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر لیٹے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. اور ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کیا کرتے تھے خانہ کعبہ میں جا کے تہجد کے وقت، یعنی بالکل صحیح. مارننگ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے. تو ہوا کیا کہ اب بالکل یہ کلام سنتے سنتے ان کے ذہن میں یہ بات آئی. میں ایک پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو یہ اچھا. یہ تھی سورہ حاقہ، سورہ حاقہ، ٹھیک ہے. سرحاق. ہاں بالکل صحیح. تو یہ نا سنتے 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 ان کے ذہن میں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ انسانی کلام نہیں ہے. جیسے ان کے ذہن میں یہ آیا یہ انسانی کلام نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت آگے پڑھ دی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ ایک معزز رسول کا کلام ہے. کہنے لگے ہیں رسول کا کلام؟ ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ کہیں یہ جادو تو نہیں؟ سوری نہیں، یہ کسی شاعر کا کلام ہو شاید، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، تھوڑے ہیں جو تم ایمان لاتے ہو. ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ میں نے تو یہ کلام کو سن کے سمجھا تھا کہ یہ شاعرانہ کلام ہے، ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے فوری طور پہ پھر ان کو لگا کہ شاید ان کو میرے ذہن کا پتہ چل رہا ہے، یہ مجھے سن رہے ہیں، مجھے پڑھ رہے ہیں. اللہ رب العزت فرمایا ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا بھی، یعنی جو فال نکالتے ہیں یا مستقبل یا ماضی کے بارے میں بتاتے ہیں جھوٹی باتیں، ٹھیک ہے. ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا قول ہے. قلیلا ما تذکرون، تھوڑے ہیں جو سبق حاصل کرتے ہیں. اب وہ حیران ہو رہے ہیں. پھر اللہ رب العزت تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کیا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے. تو یہ تھا جب عمر رضی اللہ عنہ اندر سے میلٹ ہو گئے تھے، یہ وہ موقع تھا. بالکل صحیح. ہاں صحیح. یہ جزاک اللہ لکھ کے جزاک اللہ سر. اس کے علاوہ میں سر سن رہا ہوں الحمدللہ. ہاں جی جزاک اللہ جزاک اللہ. وہی. کوئی اور سوال؟ اور کوئی سوال کسی کے پاس؟ اگر نہیں تو پھر یہاں پہ بریک لیتے ہیں انشاءاللہ. اگلی کلاس حدیث کی شروع ہونے والی ہے ود ان 10 منٹس. جو کچھ سیکھا ہے، جو سکھایا ہے، صحیح بات پر اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلط بات کے شر سے مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.